الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 243، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں میں تھے موت کے ڈر سے، تو اللہ عز و جل نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ عز و جل لوگوں پر فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیت نمبر 243 سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بوڑھیا کے بیٹے ہیں، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے ہیں۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا، جس کے قتل پر یہودی قوم آمادہ ہو گئی تھی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اب مردوں کے زندہ ہونے کا واقعہ کیا ہے؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف طاری ہو گیا، اور یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اور اس مہیب اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے کچھ لوگ بغیر کسی مجبوری کے بالکل اچانک سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی، 70,000 70,000 یہ لوگ تھے۔ ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے، اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہی، سڑنے لگی بے انتہا تعفن اور بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار جو ہے وہ اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کی فراوانی دے کر رنج و الم سے ان کا دل بھر آیا۔
آپ دیدہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے، یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں نے مجھ سے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ کے شریک تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب عز و جل، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ بھی پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ دعا میں مشغول تھے، اچانک آپ پر یہ وحی اتر پڑی کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر یہ وحی آئی، اے حزقیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام اب یہ کہہ دو کہ اے مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگہان یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت بھر زندہ رہے، لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ اب اس سے ہمیں واقعہ کیا ملا؟ بنی اسرائیل کے اس محیر العقول واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل ہی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، لہٰذا بندوں کو لازم ہے کہ رضا الہی پر راضی ہو کر رہ کر صابر اور شاکر رہیں، اور خواہ کتنی ہی وبا پھیلے یا گھمسان کا رن پڑے اطمینان و سکون کا دمن اپنے ہاتھ سے ہرگز نہ چھوڑیں، اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک موت نہیں آتی مجھے کوئی مار نہیں سکتا اور نہ میں مر سکتا ہوں، اور جب تک میری موت آئے گی میں کچھ بھی کروں گا پھر بھی مجھے موت آ کر رہے گی، چاہے میں کہیں بھی چلا جاؤں، کہیں بھی اپنے آپ کو چھپا لوں، موت اپنے وقت مقررہ پر پہنچ کر ہی رہے گی۔ اور اس آیت میں خاص طور پر مجاہدین کو ہدایت کی گئی کہ جہاد سے گریز کرنا یا میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جانا ہرگز موت کو دفع نہیں کر سکتا، لہٰذا مجاہدین کو میدان جنگ میں دل مضبوط کر کے ڈٹے رہنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ موت کے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، نہ مجھے کوئی مار سکتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنے والا اس قدر بہادر اور شیر دل ہو جاتا ہے کہ خوف اور بزدلی کبھی اس کے قریب نہیں آتی اور اس کے پائے استقلال میں کبھی بال برابر بھی لغزش نہیں آ سکتی۔ اسی ضمن میں ایک حکایت منقول ہے کہ بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب ملک شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا اور ساتھ میں اپنے خاص غلام اور خود فوج بھی لے لی، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس قدر خائف اور ہراساں تھا کہ زمین پر پاؤں نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سوتا تھا۔ دوران سفر اس رات اس کو نیند نہیں آئی، اس نے اپنے غلام سے کہا تم مجھے کوئی قصہ سناؤ، تو ہوشیار تھا غلام،
سمجھدار تھا غلام، تو اس نے بادشاہ کو نصیحت کرنے کا موقع پا کر یہ قصہ سنایا کہ بادشاہ سلامت، ایک لومڑی اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شہر کی خدمت گزارا کرتی تھی، تو کوئی درندہ شیر کی ہیبت کی وجہ سے لومڑی کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا، اور لومڑی نہایت بے خوفی اور اطمینان سے شیر کے ساتھ زندگی بسر کرتی تھی۔ اچانک ایک دن ایک عقاب لومڑی پر جھپٹا تو لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس آئی اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ گئی۔ اب عقاب پھر اس پہ جھپٹا اور لومڑی کو شیر کی پیٹھ پر سے اپنے چنگل میں دبا کر اڑ گیا۔ لومڑی چلا چلا کر شیر سے فریاد کرنے لگی تو شیر نے کہا، اے لومڑی، میں زمین پر رہنے والے درندوں سے تیری حفاظت کر سکتا ہوں، لیکن آسمان کی طرف سے حملہ کرنے والوں سے میں تجھے نہیں بچا سکتا۔ یہ سن کر عبد الملک بادشاہ کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور وہ سمجھ گیا کہ میری فوج ان دشمنوں سے تو میری حفاظت کر سکتی ہے جو زمین پر رہتے ہیں، مگر جو بلائیں اور وبائیں آسمان سے مجھ پر حملہ آور ہوں، ان سے نہ تو کوئی مجھے بچا سکتا ہے، نہ میری بادشاہی مجھے بچا سکتی ہے، نہ ہی میرا خزانہ مجھے بچا سکتا ہے، نہ ہی میری فوج مجھ کو بچا سکتی ہے۔ آسمانی بلاؤں سے بچانے والا تو بجز خدا کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ یہ سوچ کر عبد الملک بادشاہ کے دل سے طاعون کا خوف جاتا رہا اور وہ رضا الہی پر راضی رہ کر سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے شاہی محل میں رہنے لگا۔ لہٰذا یہ جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے حفاظت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔